باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سورہ یاسین کی مجلس کی 5ویں مجلس کا سلسلہ ہے، اور آج خصوصاً شہادت امام علی نقی علیہ السلام کا پرسہ میں صلی علی محمد وآل محمد امام الزمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مومن کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تو جو سلسلہ جو چل رہا ہے 48ویں آیت سے چل رہا ہے سورہ یاسین کی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ سوال جو ہے پوری دنیا میں گونج رہا ہے، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے سوائے چند مومنین کے، کہ تم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ قیامت آئے گی، یہ کب ہونے والا ہے؟ تو جواب ہے اگلی آیت ہے ما ينظرون الا صاحبۃ واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون، یہ تو فقط ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے ان کو آ پکڑے گی۔ اللہ نے جواب دے دیا، جیسا سوال ویسا جواب، کہا کہ یہ تو بس ایک واحد چنگھاڑ کے منتظر ہیں، جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تو آ پکڑے گی۔ تفسیر میں ہے کہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اگر کسی نے کھانا اپنی پلیٹ میں سجایا ہوگا اور جب چنگھاڑ آئے گی تو لقمہ منہ میں بھی نہیں جائے گا اور وہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر کپڑا پھیلایا ہوگا اس کو سمیٹنا چاہے گا سمیٹ نہ پائے گا، ایک چنگھاڑ میں سب ختم ہو جائے گی دنیا، موقع تک نہیں ملے گا۔ وہ جب وہ آپس میں جھگڑتے ہوں گے کب ہوگا؟ وَهُمْ يَخْصِمُونَ، یہ لوگ کیسے جھگڑ آئے گی جب جھگڑ رہے ہوں گے؟ جھگڑنے کی تفسیر یہ کہ جھگڑا کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ دنیا جھگڑے کا مقام ہے، ہر آدمی اس سے جھگڑتا رہتا ہے، سوائے جھگڑے کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں تھرڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے، ہر آدمی دوسرے سے جھگڑنے کو تیار ہے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو جھگڑے چلتے رہیں گے آخری تک۔ جی ہاں، یہ جھگڑے ہوں گے اور سب انتقال فرما جائیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے جا سکیں گے۔ قیامت کا منظر ایک عجیب منظر ہے، اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے۔ آپ سوچیں اللہ نے طاقت دکھائی ہے اپنی۔ یہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ چھل برباد ہو جائے گا اور دنیا 2 دن میں ختم ہو جائے گی، 1 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، جب قیامت آئے گی تو صرف لمحے میں چلے جائیں گے آپ سب، لمحے میں ایک چنگھاڑ آئے گی۔ اور کیا ہے کہ نہ تو تم وصیت کر سکو گے نہ اپنے گھر میں جا کے لوٹ پاؤ گے والوں میں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب موت آئے تو وصیت کرے اور گھر میں جا کے لیٹے آرام سے، اور پھر گھر والے بھی ہوں اور انتقال ہو۔ کہ نہیں، قیامت ایسا نہیں ہونے والا ہے، ختم ہو جاؤ گے تو۔ اور اس کا یہ پوچھ رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تم سچے ہو؟ بار بار رسول اکرم نے کہا کہ اس کا علم سے خداوند عالم کو ہو سکتا کل آ جا، اس کا علم صرف خداوند عالم کو ہے۔ رسول اکرم نے کہا مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یہ بار بار سوال قرآن میں ہوا، وہ بار بار قرآن نے یہ جواب دیا صرف خدا کو اس کا علم ہے۔ درود پڑھتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں میں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ قبروں میں سے اٹھ کے دوڑ پڑیں گے، دوڑیں گے۔ ینسلون کی جو تفسیر ہوئی ہے نسل سے ہوئی ہے، ینسلون نسل سے ہوئی ہے۔ نسل کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا جدا ہونا، کسی چیز کا جدا ہونا۔
جب آپ قبروں سے اٹھیں گے تو باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا, بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا, اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. آپ سوچیں, آپ امیجن کریں, اپن امیجن کریں کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا. منظر یہ ہوگا کہ ایک چنگھاڑ آئے گی, چنگھاڑ آئے گی, سب چلے جائیں گے, طاقت دیکھے پروردگار عالم کی, یہ سب چلے جائیں گے ایک اس میں, سارے کے سارے جو شک تھے, سارے جھگڑے تھے, سب ختم ہو جائیں گے ایک چیخ میں. یہ پاور ہے توحید کا. اور دوسرے سور جب پھگایا سب کھڑے ہو گئے, دوڑنے لگیں گے. آپ سوچو طاقت کتنی ہے واحد پروردگار کی ان دو آیتوں میں. ایک میں سب چلے جائیں گے لمحے میں, اور دوسرے لمحے میں جب سور پھگایا سب دوڑنے لگیں گے پروردگار طرف, دوڑنے لگیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. دوڑ پڑیں گے اپنے پروردگار طرف. آہا کیا خطرناک منظر ہوگا. آپ سوچیں کہ قیامت کے منظر میں یہ جب ہم اٹھیں گے تو ہماری یادداشت رہے گی, ہم کو سب یاد رہے گا ہم نے دنیا میں کیا کرا تھا. خصوصاً ہم کو آج کے زمانے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, جبکہ ابھی تو کھانا پانی بہت ہے اور لگژری میں جی رہے ہیں. آپ سوچیں آدم علیہ السلام سے لوگ کھڑے ہوں گے, وہ زیادہ تر فقیری کے لوگ تھے بیچارے, اور کئی انبیاء بھوکمری میں شہید ہو گئے. ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے, اچھا کپڑوں بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے, ہماری حالت کیسی ہوگی آپ سوچیں. کروڑوں خربوں لوگ اٹھیں گے, اور ہم لگژری والے لوگ, آج کی دنیا کے کاروں والے لوگ, پیٹ بھرے لوگ, آپ سوچیں ہماری حالت کیا ہوگی. اللہ اکبر, کیا حالت ہوگی قیامت دن ہماری. آپ سوچیں تو نیند نہیں آئے گی رات میں. ہم سب دوڑ رہے ہوں گے کن کے ساتھ, ان سخت جنگجوؤں کے ساتھ جنہوں نے زندگی غریب میں گزاری, تکالیف میں گزاری, اور ہم لگژری والے لوگ 2 منٹ پیدل نہیں چل سکتے. ہم کو قیامت کے منظر کو جانا ہے. خدا رحم کرے, ہم کو جتنا کرنا چاہیے کسی کو نہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے جتنی لگژری اٹھائی ہے اس کی ساری اجداد ہمیں رہے گی. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. جب ہم دوڑتے ہو جائیں گے دوسروں سے بر ہے نا, کپڑے بھی نہیں ہوں گے, کھانا نہیں ہوگا, جانا رب العالمین کے حضور میں. اللہ اکبر, درود پڑھ دیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے آئے ہے ہم کو ہمارے خوابگاہ سے کس نے اٹھایا. یہ وہی جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کہ ہم کو ہمارے خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اس کی تفسیر جو ہے خوابگاہ کی وہ برزخ ہے, کہ ہمارے خوابگاہوں سے کس نے, برزخ کی تفسیر ہے کہ ہم کو ہماری برزخ ایک خوابگاہ کی طرح ہے. جب ہم برزخ میں رہتے ہیں تو خوابگاہ رہتی ہے. تفسیر میں یہ کہ برزخ میں 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں, ایک پیور بلیور اور ایک پیور کافر. پیور بلیور برزخ میں نعمتیں حاصل کرے گا, پوری نعمت حاصل, شہداء اور یہ. اور جو پیور جو کافر ہوگا, سخت کافر, وہ عذاب میں مبتلا ہوگا, اور باقی کے لوگ بیچ کے رہیں گے. تو جب قیامت کا منظر آئے گا تو قیامت کے منظر کے دن جو کافر ہوگا وہ ڈر جائے گا کہ یہ جو عذاب تھا کچھ نہیں, جو سامنے جو جہنم کا عذاب دکھے گا. اور مومن خوش ہو جائے گا, کبھی تو کچھ بھی نہیں تھا, جو سامنے نعمتیں موجود ہیں. تو خوابگاہ دکھے گی برزخ, کہ ہمارے خوابگاہ سے ہم کو کس نے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا, وہ پیغمبروں نے سچ کہا تھا. آپ سوچیں ہم اپنے آپ کو رکھیں, آج ہمارا ایمان کتنا کم ہے. جب ہم قبروں سے دوڑتے اٹھیں گے تو وہ ایمان کچھ اور ہوگا جو آج ایمان ہے ہمارا, فرق ہوگا زمان میں. ہم بھی یہ نہ کہنے لگے کہ یہ کس نے اٹھایا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ رحمان کو ہم آج پہچان لیں کہ رحمان کا وعدہ, ھذا ما وعدہ رحمان کا سمجھ میں آ جائے. وہ صدق المرسلون, تاکہ ہمارا دل ہماری قبروں میں موجود رہے. ایک درود پڑھ دیں. ان کانت اللہ صاحتم وعدتم فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. صرف ایک چنگاڑ ہوگی اور یہ سب کے سب ہمارا سامنے آگے جمع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آپ سوچیں گے طاقت کیا ہے توحید کی. ابھی لوگ شک کرتے ہیں, شروع میں کیا آیت سنی تھی کہ وعدہ کب ہوگا, اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. اب کیا ہے, پھر ایک چنگاڑ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے جمع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک چیخ میں سب مر جائیں گے.
دوسری سور میں سب اٹھ جائیں گے, تیسری چیخ کے اندر سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملاقات کریں گے, اور ہر ایک ایک چیز, مطلب ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کری ہوئی تو دکھا دی جائے گی, اور ذرہ بھر بھی بدی کری ہوئی دکھا دی جائے گی. سب دیکھیں گے, اور ہم سب کو جمع ہونا ہے. اب جب انتقال ہوگا تو ہم خواگاہ میں چلے جائیں گے. کب انتقال ہوتا ہے خدا کو معلوم ہے. خواگاہ میں چلے جائیں گے, اور اٹھیں گے تو اس طریقے سے دوڑتے اٹھیں گے, اور اس وقت کروڑوں کا مجمع ہوگا. آپ سوچیں بھی حج میں جاتے ہیں تو چند لوگ ہوتے ہیں, کتنے لاکھ ہوتے ہیں, وہ چند لاکھ لوگ ہوتے ہیں. ہم لگتے ہیں ہم لاسٹ ہو گئے, ہم لاسٹ سول لکھتے ہیں. حج میں جاتے ہیں, آپ عرفات میں جب رہتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہتی, آپ کو کوئی پوچھنا لا نہیں ہوتا عرفات میں, یہی ہوتا نا. آپ سوچیں قیامت کے دن ہماری کیا آئیڈینٹی رہے گی, ہماری کیا حالت ہوگی کہ ہم امید کریں گے کہ ہم جنت چلے جائیں, ہم امید کریں گے جنت چلے آئیں, اور ہمارے سامنے ہمارا عمل نامہ حاضر ہوگا. ایک سخت منزل ہے قیامت کی, ایک سخت منزل ہے. ایک درود پڑھ دیں. لیکن پروردگار کیا فرماتا, فل یوم لا تظلم شیء, فل یوم لا تظلم نفس شیء ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. رحمان خدا نے کیا فرمایا, اس کے بعد رحمان خدا نے کیا فرمایا. اسی لیے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں سب القدس رب الملائکۃ والروح, سبحان پاک ہے اللہ. فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اس دن کسی بھی نفس کو پہ ظلم نہ کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تم کو وہی ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. اس لیے اس رحمان کو سجدہ کرتے ہیں کہ اگر ظلم نہ کر رہا ہوگا تو صحیح رہو گے, ڈرے گا وہ جو ظالم ہوگا. پاک پروردگار کی خصوصیتوں میں کیا کہتے ہیں, توحید اور عدل. توحید کے بعد ہمارے عقائد میں کیا عدل ہے. یہ آیت اسی کی ہے کہ آج کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا, اور وہی ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم کو چاہیے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں. مولا متقیان کے شیعہ ہیں, مولا متقیان نے زندگی میں دکھا دیا. مولا نے کبھی کسی پہ تاکید ہمیشہ کری کہ ظلم نہ کریں, اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون. اور ایک بڑی منزل ہے, یہ بڑی منزل. اللہ نے ایک جو منزل جو آگے بھیجی نا, ایک عجیب منزل بھیج دی آگے. ابھی تو یہ بھیڑ لگی ہوئی تھی, اور پریشان تھے لوگ, بھیڑ لگی تو لوگ پریشان تھے. اب آگے اللہ نے کہا ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون. یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ آیتیں غور و فکر کی آیتیں ہیں, سورہ یاسین کی آیتیں ہیں. بے شک ان اصحاب الجنت یوم, بے شک اس دن جنت کے لوگ عیش و نشاط کے مشغلے میں مشغول ہوں گے. کتنی بڑی منزل ہے. ابھی اس منزل میں تھے کہ برہنہ اٹھے تھے, پیٹ بھی بھرا تھا کہ نہیں کس کو معلوم کیسے اٹھے تھے. اور اب کیا منزل ہے کہ بے شک اس دن جنت کے لوگ عیش و نشاط میں مشغول ہوں گے. شغل فاکہون, فاکہون مطلب خوش ہونا, خوشیاں منانا. شغل مطلب بزی رہنا, بزی رہیں گے. وہ اصحاب جنت کیا کریں گے, بزی رہیں گے. دے آر پارٹی. آج کی پارٹی ہوتی ہے نا, پارٹی میں بزی رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے پارٹی ہوتی ہے, لوگ کیسے بزی رہتے ہیں. آج کل پتہ نہیں کیا پارٹیاں ہوتی ہیں, لوگ کیسے بزی رہتے ہیں, ہے نا, رہتے ہیں نا, ویسے بزی, اس سے زیادہ بزی رہیں گے. ان اصحاب جنت یوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں, تختوں پہ, تھرونز پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. وہاں ان کو ہر طرح کے میوے ملیں گے, اور جو چاہے گا ملے گا. یہ جو آیتیں نا, یہ سوچنے کے لیے آیتیں ہیں. یہ جو آیتیں نا, سوچنے کے لیے آیتیں ہیں. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. کوئی سوچے کہ کیا پھر سے میوے کھانے کو ملیں گے کیا. اللہ نے کہا نہیں, قرآن کی جو وسعت ہے نا, اس وسعت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ولہم ما یدعون, جو تم چاہو گے ملے گا. آپ یہ جو آیتیں ہیں یہ فکر کی آیتیں.
جب یہ آیتیں پڑھے سورہ یاسین میں تو ایک مومن کا دل جنت میں رہتا ہے، مومن کا دل جنت میں اور عرش کی میں ہی رہتا ہے. یہ آیتیں جنت کے لیے ہیں کہ مومن کا دل جنت میں چلے جائے. آپ ہو جائے جنت ایسی ہوگی کہ لوگ خوشیوں میں مشغول ہوں گے، پارٹی چل رہی ہوگی، اور کیا ہوگا وہاں پر؟ وہاں آپ کی بیویاں ہوں گی اور آپ تھرون سے بیٹھے ہو. تفسیر میں تھرون جو رہیں گے وہ بڑے بڑے محلوں میں ہوں گے، جہاں آپ ان یاقوت کے محل ہوں گے، جہاں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ تکیے لگا کے بیٹھیں گے. آپ کو چاہیے آپ کا دل وہاں جائے، آپ وہاں رہے. مومن وہیں رہتا ہے. ان بیویوں کے بارے میں سوچیں، ان خوبصورت حوروں کے بارے میں سوچیں. یہی تو شان ہے پروردگار کی کہ آپ ان کے بارے میں جب سوچیں گے تو سوائے پاکی کے کچھ نہیں دل میں آئے گا، شیطان نہیں آئے گا. یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ یہ قرآن کے وعدے ہیں، شیطان نہیں آتا ہے اس میں. اور آپ نامحرموں سے اور وسوسوں سے بچیں گے کیونکہ اللہ چاہتا ہے آپ کا دل وہاں لگ جائے. سلام قول من رب الرحیم، یہ آیت جو ہے نا پیک آیت ہے. سلام قول من رب الرحیم، پروردگار تمہارے رب کی طرف سے تم پر سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کی تفسیر یہ ہے کہ سرور کائنات سرکار کہتے ہیں رسول اکرم کہ یہ جب جنتی جب یہ عیش میں ہوں گے اور عیش کر رہے ہوں گے اور بزی ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے ہر طرح کی نعمت میں، تو ایک دم سے جنت کے اوپر روشنی چمکے گی. وہ جب روشنی چمکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی، اور اس آواز میں کوئی بیچ والا نہیں ہوگا، اس آواز میں کوئی بیچ والا نہیں ہوگا، اور خدا کہے گا میری طرف سے تم کو سلام ہو. جب یہ ہوگا تو خدا کا دیدار ہوگا، اللہ کی بنائی ہوئی روشنی کا دیدار ہوگا. جب وہ دیدار ہوگا تو اہل بہشت اتنے خوش ہوں گے کہ ساری خوشیاں بھول جائیں گے، ساری کے ساری خوشیاں بھول جائیں گے اللہ کے دیدار میں. یہ ملاقات ہے خدا کی، یہ ملاقات ہے خدا کی. آپ بس بہشت یہی رہتا ہے. ایک مومن جو اس دنیا میں رہتا ہے نا وہ اسی مومنٹ کے لیے جیتا ہے، اس کا دل ہمیشہ اس ملاقات میں لگا رہتا ہے. مولا متقیان کا قول ہے، مولا متقیان کا کیا قول ہے کہ جو خدا کا جو مجھے دیدار ہوتا ہے، اگر میں اس دیدار سے روک لیا جاؤں تو میرا انتقال ہو جائے. مولا متقیان ہمیشہ خدا کے دیدار میں رہتے تھے. مومنین جب خدا کا دیدار کریں گے تو یہ خدایا تیرا دیدار کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ خدا کا دیدار ہوتا کیسے ہے؟ کامن سینس کی بات بتا دوں، جب خدا کو سنو گے تو خدا کا دیدار بھی ہوگا. قرآن سنو گے، قرآن پڑھو گے تو خدا کا دیدار ہوگا. خدا کا دیدار یہاں سے شروع ہوتا ہے، خدا کا دیدار وہاں پر نہیں ہوگا. جب مولا متقیان نے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے روک لو خدا کے دیدار سے تو میرا انتقال ہو جائے، تو انہوں نے دنیا کے لیے کہا تھا. ارے مولا متقیان کا جو شیعہ جو ہوتا ہے وہ دیدار اس دنیا میں کرتا ہے، حالت نماز میں قرآن کے ذریعے درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا خدا کا دیدار ہے. قرآن حکیم میں تو سلام رسولوں پہ ضرور آئے، رسولوں پہ سلام آئے. ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا کا سلام کاش ہم پہ بھی آ جائے. اسی غم میں بیٹھے رہتے ہیں نا اپن، اسی غم میں ڈرتے رہتے ہیں نا کہ کاش خدا کہہ دے گا تم پہ ہمارا سلام ہو. یہی ہے نا، یہی ہے نا، یہی غم تو کھایا جاتا ہے ہم کو. ابھی تو قرآن میں کہا کہ نہ تو کوئی خوف رہے گا نہ غم رہے گا. ہم کو بار بار قرآن میں کیوں ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہر جگہ قرآن میں آیا نہ تو خوف رہا غم رہے گا. خوف اور غم کیا ہے ہمارا؟ خوف یہ کہ خدا بخشے گا کہ نہیں، غم یہ کہ خدا راضی ہوا کہ نہیں. سلام قول من رب الرحیم. ہم سب اس کے بےتاب ہے. خدایا آج اس تاریخ رجب کے مہینے میں ہماری دعا قبول کر کہ جب تیرا سلام آئے تو ہم بھی موجود ہو، درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ. تفسیر نے کہ کس سے الگ کر رہا ہے اللہ؟ مومنین سے الگ کر رہا ہے. دکھتے تو مسلمان تھے لیکن مومن نہیں تھے، اس میں بھی الگ الگ رینک کر دے گا اللہ. کاش ہم ان میں نہیں ہوں، کاش ہم ان میں نہیں ہوں، منافقت نہیں ہو طبیعت میں.
الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آدم کی اولاد میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم بس میری عبادت کرنا جو کہ سیدھا رستہ ہے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کیا میں نے تم سے وعدہ نہ کرا تھا بنی اسرائیل؟ کاش ہم وہ نہیں ہوں ان مجرموں میں سے کھڑے ہو کر اللہ کہے گا ہم سے کہے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا. کاش ہم وہ نہیں ہوں. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری پرستش کر، یہی سیدھا رستہ ہے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. شیطان کی پرستش کیسے ہوتی ہے؟ حدیث میں ہے کہ کسی کا حکم مان کے گناہ کیا، اس کے گناہ میں شریک ہو گئے تو آپ نے اس کی پرستش کری. یہ حدیث ہے. اس طرح سے شیطان کی پرستش کرتے ہوا کسی کے گناہ میں حکم سن کے اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی پرستش ہے، اس شخص کی پرستش ہے. اور اللہ کی پرستش کیسے ہوتی ہے؟ ائمہ نے کہا اللہ کی پرستش وہ ہوتی ہے کہ جو شخص خدا کی طرف بلائے، خدا کی طرف بلائے اور اس کی بات سنو، آپ اطاعت کرو، تو آپ نے خدا کی پرستش کری. صحیح عالم دین کا ہونا ضروری ہے جو کہ خدا کی طرف لے کے جائے. مشکل یہ ہے کہ یہ قیامت کے منظر سے لے کے جب یہاں کھڑے رہیں گے لوگ، وہ وہاں تک کا جو منظر ہے جنت تک کا، وہ بڑا لمبا سفر ہے. اس میں شیطان بیچ میں آتا ہے. شیطان پرستش کرواتا ہے اپنی. یہ جو ہے نا بھوکے ننگے اٹھے تھے، وہ جا کے وہاں سلام القوم من رب رحیم کی جو منزل بہت لمبی منزل ہے، اس منزل میں کون آئے گا؟ سورہ اثر والے لوگ آئیں گے جنہوں نے حق کی اور صبر کی تلقین کری ظلم کے خلاف. جی ہاں، یہ جو لمبا سفر ہے ظلم کے خلاف ہے. شیطان ظلم کرتا ہے، ظالم ہوتا ہے شیطان، اور جس نے اس کی پیروی کر لی وہ اس کی پرستش کرتا ہے. یہ جو مارکہ ہے نا، یہی اہل بیت کا مارکہ ہے. یہی اہل بیت کا مارکہ ہے جو آج منڈلی سے امام علی نقی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد 6 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی. 6 سال کی عمر میں، اور بعض روایتوں میں 40 سال کی عمر تک آپ کی حیات رہی، بعض روایت 42 سال کی عمر تک آپ کی حیات رہی. صرف اتنی حیات رہی، اور اتنے سالوں تک طاغوت سے لڑتے رہے. اتنے بنی عباسی آئے جو کہ آدھی دنیا پہ کنٹرول کرتے تھے، طاغوت سے لڑتے رہے، شیطان سے لڑتے رہے، طاغوت سے لڑتے رہے. اس لیے شیعت جو ہے وہ ہے طاغوت کے خلاف. یہ جو رستہ نا کھڑے ہونے سے لے کے جنت تک جانے کا، اب امام حسین سمجھ میں آیا، سردار جوان جنت سلام علم من رب رحیم. طاغوت کی لڑائی ہے. اس دنیا میں جو ہے نا اللہ اور رسول، انہوں نے اپنے حکم، ان کے حکم ہے. جب رسول چلے گئے تو رسول نے ولایت کا اعلان کرایا. یہ ولایت اس لیے تھی کہ ولایت کے ذریعے تم اللہ کی عبادت کرنا، شیطان کی پرستش نہ کرنا. مسلمان آج سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمان کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو یزید کی جو بادشاہ تھی وہ غلط تھی. آج سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان کو. کیوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ جو یزید تھا عالم نہیں تھا. یزید جو تھا وہ عالم نہیں، جاہل تھا، شراب خور تھا. مسلمان کو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یزید کو کی بات ماننا شیطان کی پرستش کرنا ہے. کیوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ آج مسلمان نے دیکھ لیا کہ اتنے مسلم ملک ہیں اور وہاں جو بادشاہ موجود ہیں یہ سب طاغوت کے غلام ہیں، اور یہ سب ان کے پاس ہر مسلمانوں کو بلین سے ڈالر رکھا ہوا ہے. ہر مسلمان معلوم ہے
50 یا 100 یا 200 بلین ڈالر کھائے تو یہ شیطان کے پیرو مومن تو نہیں ہے. تو اب مسلمان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ولایت کا جو حق ہے وہ بادشاہوں کو نہیں ہے، عالم کو ہے. آج مسلمان سمجھ میں آ گیا. اس لیے مسلمان خود کہتا ہے کہ مسلم بادشاہ تو ہے لیکن مسلم اسٹیٹ نہیں ہے. آج پہلے جب یزید کے ٹائم مسلمان کنفیوز تھا، سوچتا تھا ہو سکتا ہے یہی صحیح خلیفہ ہو، لیکن آج سمجھ میں آ گیا مسلمان کو کہ یزید غلط تھا. آج کے بادشاہوں کو دیکھ کے کہ بلین ڈالر کا اکاؤنٹ ہے، یہ لوگ شیطان کے پیرو ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں، یہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے. آج مسلمان کو شوق ہے کہ کاش ہماری ملکوں میں مسلم اسٹیٹ لے آئے. یہ بادشاہوں کو مسلمان نہیں مانتے. اس بات کا مسلمان نے اعتراف کر لیا ہے کہ اگر کوئی مسلم اسٹیٹ کا جو حاکم ہوگا وہ عالم ہوگا، جاہل نہ ہوگا، متقی ہوگا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ مسلمان جاگ چکا ہوگا کہ یہاں جو بیٹھے گا وہ عالم بیٹھے گا. امام حسین جو کھڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ کہ کون بیٹھے گا. امام علی نقی علیہ السلام نے زندگی میں کتنے عباسی خلیفہ کا مقابلہ کیا اور یہ سب کے سب تخت پہ بیٹھا کرتے تھے. امام علی نقی السلام ایک کونے بیٹھا کرتے تھے اور عبادت کرا کرتے تھے. بادشاہ وقت کو تکلیف ہوتی تھی. کیوں تکلیف ہوتی؟ اس کو ڈر یہ تھا کہ لوگ ان کے پیرو نہ ہو جائیں، کیونکہ علم تو یہاں ہے. کاش یہ لوگوں کو سمجھ میں یہ نہیں آ جائے کہ جو حاکم ہوگا وہ عالم ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اس لیے متوکل نے اتنے ظلم کرے. کیا کرا متوکل نے؟ اس کو معلوم تھا کہ جب تک امام حسین کا جب تک مقام ہے تب تک ہدایت ملتی رہے گی. تو متوکل نے مولا کا امام حسین کا روزہ شہید کروایا اور اس کے آس پاس پانی ڈلوایا، لیکن اللہ نے معجزہ کر کے اس پانی کو دور رکھا. کیوں متوکل پریشان تھا امام حسین روزے سے؟ کیونکہ جب تک امام حسین کا روزہ تھا اسے معلوم تھا کہ لوگ کہیں گے کہ جو ولی ہوگا وہ آل محمد میں سے ہوگا جو عالم ہوگا. آج یہ بات مسلمان کو سمجھ میں آ رہی ہے. ہر جگہ انقلاب تو ہو رہے ہیں لیکن کہتے ہیں اسلامی انقلاب جو ہے وہ ایران میں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو بادشاہوں کے اسلام ہے بلین سے ڈالا جو اکاؤنٹ ہے کسی مومن، ہر مسلمان کو اتنی عقل ہے، ہر مسلمان کو اتنی عقل ہے قرآن پڑھ کے، یہ قرآن پڑھ عقل ہے کہ بھائی جو ولی ہوگا وہ بلین سے ڈالا نہیں رکھے گا. 200 بلین 300 بلین وہ ولی نہیں ہے مسلمانوں کا. آج مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا. یہی وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو ان کی ولایت کا آسینے سے قبول کیا جائے گا. اس دن ان کی ولایت آسانی سے قبول ہو جائے گی کہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، لوگوں کو حق ظاہر ہو چکا ہے کہ عالم وہی ہے، حاکم وہی ہوگا جو عالم بنے گا، جو عالم ہوگا اور جو متقی اور جو ظلم کے خلاف ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. قرآن کی آیت ہے نا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا. امام زمان جب آئیں گے تو اسی طرح کریں گے کہ آج تم پہ ظلم نہ ہوگا، تم کو وہی ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. آج کے بادشاہوں سے پوچھ لے کیا تم ایسا کرتے ہو؟ یہ جو تم بنے ہوئے ہو آج کیا تم ایسا کرتے ہو؟ لوگوں کو ظلم نہ کرتے ہو؟ ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہو؟ فَالْيَوْمَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. یہ ظاہر ہے کہ آج مسلمان اب آل محمد پر رجوع کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب مولا آئیں گے تو ظلم نہ کریں گے، وہ کریں گے جو تم نے کیا تھا. ہائے ہمارے مولا کی تکالیف. آپ سوچیں کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام مدینے میں مقیم تھے اور بادشاہ کو تکلیف ہوئی کہ لوگ ان کے آس پاس گھیرے ہوئے ہیں، تو مدینے سے مولا کو متوکل نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیں سامرا. فوج بھیجی اور سب بھیجا. جب سامرا آئے تو مولا کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی اور مولا کو ایسی جگہ رکھا جہاں پر کہ فقراء رہتے تھے اور 12 سال تک سعید نام کے آدمی نے مولا کو اذیتیں دیں، اتنی اذیتیں دیں اور ہمیشہ پریشان اس لیے رکھا کہ لوگوں کا دل ان کی طرف رجوع ہے، کیونکہ روح تو جاتی ہے نا مومن کی، حق کی طرف جاتی ہے روح. مولا کو اذیتیں دی، اتنی اذیتیں دی مولا کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے بعد موتاز آیا. موتاز وہ خلیفہ تھا بنی عباس کا جس نے کہ آخری میں پریشان ہو کے گھبرا کے، کیونکہ مولا کی اتنی شہرت پھیل چکی تھی
کہ مولا کو شہید کر دیا. ہاں جب مولا شہید ہوئے تو مولا کو زہر دیا گیا، اور زہر جب ان کو دیا گیا تو مولا تڑپنے لگے. ان کی تڑپن، ان کی تکالیف ارے یاد آتی ہے تو کئی تکالیفیں یاد آتی ہیں، ایک کے بعد ایک سارے ائمہ کی تکالیف یاد آتی ہے. ہائے مولا متقیان کو 19 کو جب ضرب پڑی تھی تو 21 تک تڑپے تھے. ہائے موسیٰ کاظم علیہ السلام 3 دن تک تڑپے. ہائے امام علی رضا علیہ السلام تڑپتے رہے 3 دن تک. ارے ہمارے ائمہ تڑپے ہیں مومنو، ارے کیسے تڑپے ہیں حق کے لیے. ان کا تڑپنا تھا کہ جو حق کے لیے تڑپے، لیکن ایک تڑپ عجیب تھی اصغر کی کہ پیاسے تھے، ننھے سے تھے، ارے دھوپ تھی اور پدر کی گود میں تڑپنے لگے.